سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے تختی نمبر 6 یعنی چھٹی تختی ہم نے شروع کی ہے اور ان میں سے تقریباً 10 کلمات ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی 5 کلمات پر مشتمل ہوگا۔ تو یہ ایک مشق کی طرح، یعنی اس سبق میں جو اس تختی میں مشق کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کلمات کو پہچان بھی سکیں۔ کلمات یعنی حروف کو پہچاننے کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ زبر، زیر اور پیش اور تنوین، ان کو بھی پڑھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا کلمہ جو آج کا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے حاسدہ۔ روانگی کے ساتھ کیا ہے؟ حاسدہ۔ حا زبر حا، شروع میں کیا ہے؟ حا ہے، نہ تو اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، نہ جیم ہے اور نہ خا ہے جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، تو بالکل دونوں نقطوں سے خالی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حا۔ حا زبر حا، اور درمیان میں کیا ہے؟ 3 دندانے بنے ہوئے ہیں۔ جب 3 دندانے بنے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس پر 3 نقطے بھی نہیں ہیں تو 3 دندانوں کو کہتے ہیں سین۔ جب 3 نقطے آ جائے تو اس وقت یہ شین ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہم پڑھیں گے تو وہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر 3 دندانے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر 3 نقطے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ سین ہے، شین نہیں ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سین زبر سا، سین زبر سا، اور آخر میں کیا ہے؟ دال ہے، اور دال اور را اس میں تھوڑی سی مشابہت ہوتی ہے جو آخر میں آ جاتا ہے، لیکن دال کی یہ ہے کہ جو نیچے حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بالکل گول ہوتا ہے، اوپر کی طرف یعنی گیا ہوا ہوتا ہے، اور را کی کیا ہے کہ را زیادہ تر یہ نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ دال ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ دال زبر دا، دال زبر دا، حاسد، حاسد۔ تو اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ حاشارہ۔ کیا ہے؟ حاشارہ۔ جیسے میں نے عرض کیا دال کے بارے میں کہ آخر میں دال جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے زیادہ تر، اور را نیچے کی طرف کیا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ آپ کو اس کی مثال نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ شروع میں حا ہے، حا زبر حا، حا زبر حا، اور درمیان میں 3 دندانے ہیں اور اوپر 3 نقطے ہیں۔ جیسے کہ حسدہ میں نے عرض کیا کہ 3 دندانے وہاں پر بنے ہوئے تھے لیکن کیا تھا؟ وہاں پر 3 نقطے نہیں تھے اوپر، تو اس کو سین کہا تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ شین ہے۔ 3 نقطے آگے 3 دندانے بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر 3 نقطے بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ سین نہیں ہے بلکہ شین ہے۔ شین زبر شا، شین زبر شا، حاشا۔ کیا بنا؟ حاشا، حاشا۔ آخر میں کیا ہے؟ را ہے، را زبر را، را زبر را، حاشارا، حاشارا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ حاشارا، حاشارا، تو را کو لمبا کر دیتے ہیں، اس سے الف پیدا ہو جائے گا جو کہ غلط ہے، بلکہ حاشارا، حاشارا۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے خاشیہ۔ کیا ہے؟ خاشیہ، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے،
اب اس کے اوپر نقطہ بھی آ گیا، اس خا کے اوپر کیا ہے؟ نقطہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی شکل میں 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن نقطے کے ذریعے اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ نقطہ اس کے نیچے آ جائے، اوپر نقطہ نہ ہو نیچے ہو، تو یہ جیم بن جائے گا، اور اگر جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہو، یعنی نقطہ اوپر ہو، تو یہ خا ہے، نقطے والی خا۔ اور اگر نیچے بھی نقطہ نہ ہو اور یہ اوپر سے جو نقطہ ہے یہ بھی ہٹا دے، تو اس وقت یہ حا بن جائے گی۔ لیکن یہ یہاں پر کیا ہے؟ خا ہے، نقطے والی خا، جو ادنی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خا زبر خا، خا زبر خا، اور درمیان میں کیا ہے؟ شین ہے، جیسے کہ حشرہ اور حسدہ میں اس کا فرق بیان ہو گیا۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ شین زیر شی، وہاں پر زبر تھا، یہاں پر زیر ہے، شین زیر شی، نیچے شین کی نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، شین زیر شی۔ اور آخر میں آپ کو جو شکل نظر آ رہی ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نیچے 2 نقطے تو نہیں ہیں، لیکن شکل کس کی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شکل یا کی ہے۔ یعنی اس شکل میں اگر یہ شکل آ جائے جو آخر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر یہی شکل ہو تو یہ کیا ہے؟ یا ہے، اور اگر یہ شکل نہ ہو، نیچے 2 نقطے ہوں، تو پھر بھی کیا ہے؟ یا ہے۔ تو یہاں پر یہ آخر میں کیا ہے؟ یا۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے یا زبر یا، پہلے کیا بنا؟ دونوں سے خاشی، خاشی، پہلے 2 حرف سے خاشی بنا، اور آخر میں کیا ہے؟ یا زبر یا، تو اب ان تینوں سے بنا خاشیہ، خاشیہ، ٹھیک ہے؟ خاشیہ ایسے بھی نہیں پڑھنا، تو کیا پڑھنا ہے؟ خاشیہ، خاشیہ۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے خلقہ، خلقہ۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے، شروع میں کیا ہے؟ نقطے والی خا ہے، جو خشیہ میں آپ نے سن لیا اس کے بارے میں، تو وہی باتیں یہاں پر بھی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے خا زبر خا، یہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے خا کے اوپر، خا زبر خا۔ اور درمیان میں آپ کو یہ جو اوپر کی طرف ایک لکیر نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لام کی لکیر ہے۔ اور الف اور لام میں جو فرق میں نے عرض کیا تھا پچھلے اسباق میں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ ملاحظہ کیجئے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ الف، اگر یہ الف ہوتا تو اس وقت یہ جو آخر میں قاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوتا، یہ الگ نظر آتا، ٹھیک ہے؟ یہ قاف جو ہے مل کر لکھا ہوا نہ ہوتا، بلکہ یہ اس سے الگ ہوتا، لیکن یہاں پر اس کو مل کر لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لام ہے۔ یعنی درمیان میں جو لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ قاف مل کر لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ لام ہے، یہ الف نہیں ہے۔ اگر الف ہوتا تو اس کے ساتھ یہ قاف مل کر نہ لکھا جاتا، تو اب کیا ہے؟ درمیان میں کیا ہے؟ لام ہے۔ لام زبر لا، لام زبر لا، خالا، کیا بنا دونوں سے؟ خالا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ اوپر 2 نقطے ہیں اور نیچے اس کے 2 نقطوں کے سر بنا ہوا ہے، اور حصہ بھی نیچے جو لمبا ہے وہ گول ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قاف ہے، یہ تا نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر بھی ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ قاف زبر قا، قاف زبر قا، تو تینوں سے بنا خلقا، خلقا، تینوں سے کیا بنا؟ خلقا۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے، جو آج کے سبق کا آخری کلمہ ہے، یہ ہے خلقا۔ وہاں پر کیا تھا؟ خلقا، یہاں پر ہے خلقا، یعنی ایک پیش کی وجہ سے اس کے پڑھنے میں فرق آ گیا، خا کے اوپر پیش آ گیا
اور لام کی نیچے کیا ہے زیر، تو اب خلا سے خلی بن گیا، اب کیا بنا؟ خلی بن گیا۔ اب خا کے اوپر پیش ہے، خا پیش خو، خا پیش خو، اور لام کی نیچے زیر ہے، لام زیر لی، لام زیر لی، خولی، خولی، دونوں سے کیا بنا؟ خولی۔ اور آخر میں قاف ہے، قاف زبر قا، قاف زبر قا، خلق، خلق۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا، جو 5 کلمات تھے وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق بھی ہم پڑھیں گے اور کوشش کریں کہ ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہ سارے کلمات جو ہے قرآن مجید سے یعنی ماخوذ ہے۔ تو جب انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ سارے کلمات وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں بھی روانگی جو ہے وہ یہ زیادہ تر یعنی آپ کو مدد دے گی وہاں پر قرآن مجید کے پڑھنے میں۔ تو انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ مشکل بھی ہو تو وہاں پر بھی آپ اس کو جوڑ کر بھی اس کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔